بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارے اسم موصول کا چوتھا حصہ ہے اور اس کے اندر آپ لوگوں کو ایک تھوڑا مشکل اصول بیان کرنا ہے۔ یہ میں نے اس لیے 4 جملے یہاں پہ لکھے ہوئے ہیں کہ اصول تھوڑا مشکل ہے۔ سب سے پہلے اصول سمجھ لو، اصول ہے کیا؟ اصول یہ ہے کہ مثال کے طور پر پہلے آپ کے سامنے ایک جملہ لکھتا ہوں، اللہ ربنا، اللہ ربنا، صحیح؟ اب یہ لفظ اللہ اگر میں آپ سے بولوں ترکیب کرو تو آپ کیا کرو گے؟ لفظ اللہ مبتدا اور ربنا مضاف مضاف الیہ مل کر خبر، صحیح؟ کہ مبتدا خبر کی آپ ترکیب کرو گے اور یہ ترکیب صحیح ہے۔ لیکن میرا سوال آپ لوگوں سے یہ ہے کہ لفظ اللہ معرفہ ہے اور ربنا مضاف مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے معرفہ ہو گیا، تو یہ دو معرفہ اکٹھے ہوئے تو ہم نے اس کو موصوف صفت کیوں نہیں بنایا؟ سوال سمجھے، ہم نے اس کو موصوف صفت کیوں نہیں بنایا؟ جواب یہ ہے کہ جب بھی ہمارے سامنے کوئی جملہ آئے گا، ہم اس جملے کی جب ترکیب کریں گے تو کوشش کریں گے ہم اس کو مکمل جملہ بنائیں، جملہ تامہ بنائیں، جملہ ناقصہ نہیں بنائیں۔ اگر میں اللہ ربنا کی ترکیب لفظ اللہ موصوف اور ربنا مضاف مضاف الیہ مل کر صفت، پھر میں موصوف صفت مل کر مبتدا بناؤں گا تو پھر مجھے خبر چاہیے ہوگی اور خبر یہاں پہ موجود ہے نہیں، تو یہ جملہ ناقص بن جائے گا، جملہ تام نہیں بنے گا۔ اس کی ایک اور مثال سمجھو، مثال کے طور پہ قرآن کریم کے اندر ہے ذالک الکتاب، میں پورا نہیں لکھ رہا، میں لا ریب فیہ میں پورا نہیں لکھ رہا، پہلے دیکھو ذالک الکتاب۔ اب یہ قرآن کریم کے اندر ذالک الکتاب ہے، اگر میں آپ سے بولوں اس کی ترکیب کرو تو آپ کیا کرو گے؟ ذالک کو مبتدا بناؤ گے، الکتاب کو خبر بناؤ گے، یہ ترکیب صحیح ہے۔ لیکن میرا سوال پھر وہی آتا ہے کہ ذالک معرفہ ہے، آپ اس کو موصوف بنا لو، الکتاب معرفہ ہے، آپ اس کو صفت بنا لو، کیونکہ آپ نے قانون پڑھا ہے کہ جب دو معرفہ اکٹھے آ جائیں تو آپ نے موصوف صفت بنانا ہے۔ لیکن آپ نے یہ قانون یہاں پہ جاری نہیں کیا۔ کیوں جاری نہیں کیا؟ اس کی وجہ یہ کہ آپ نے جملہ تامہ بنانا ہے، جملہ ناقصہ نہیں بنانا۔ آپ موصوف صفت مل کر مبتدا بنا لو گے، پھر خبر یہاں پہ موجود ہے نہیں، تو پھر کیا کرو گے آپ؟ اچھا، لیکن اگر میں اسی جملے کو ذالک الکتاب کو اگر میں اس طرح لکھوں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، لا ریب فیہ، اب میں بنا رہا ہوں ذالک موصوف، الکتاب صفت، اب میں بنا رہا ہوں موصوف صفت مل کر مبتدا، لا نفی جنس، ریب اس کا اسم، فیہ جار و مجرور ثابت سے متعلق ہو کر اس کی خبر، پھر یہ پورا ہو جائے گا لا ریب فیہ، یہ مبتدا کی خبر۔ اب دیکھو میں نے یہاں پہ اس کو مبتدا پورے کو بنایا موصوف صفت مل کر، اب میرے لیے یہاں پہ مبتدا بنانا صحیح ہے۔ کیوں صحیح ہے؟ مجھے آپ آگے یہاں پہ اس کی خبر نظر آ رہی ہے، جملہ تامہ میرا مکمل ہو رہا ہے۔ لیکن اگر لا ریب فیہ نہیں ہوتا، اگر لا ریب فیہ نہیں ہوتا تو میں خالی مبتدا بناتا، پھر مجھے خبر چاہیے ہوتی۔ تو اس سے بہتر یہ ہے کہ میں لا ریب فیہ کو ذالک الکتاب کو جو ہے میں ذالک کو مبتدا بناؤں اور کتاب کو خبر بنا لوں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب بھی ہمارے سامنے کوئی جملہ آئے گا تو ہم نے اس کو جملہ تامہ بنا کر ترکیب کرنی ہے، یعنی کہ مکمل جملہ سمجھ کر ترکیب کرنی ہے، جملہ ناقصہ بنا کر ترکیب نہیں کرنی۔ صحیح ہے؟ اتنی بات سمجھ میں آ گئی؟ اب میرا اصول سمجھو، جو ہمارا آج کا اصول ہے۔ آج کا اصول یہ ہے، ہم نے اس موصول کے جو تیسرا حصہ جو میں نے بنایا ہے اس کے اندر میں نے اصول بیان کیا تھا کہ اگر موصول صلہ سے پہلے، اس میں موصول سے پہلے اگر معرفہ آ رہا ہو تو آپ نے معرفہ کو بنانا ہے موصوف، اور موصول صلہ مل کر یہ بنے گا صفت، صحیح؟ لیکن یہ اصول آپ کا ہر جگہ اپلائی آپ نے نہیں کرنا، آپ نے ہر جگہ یہ اصول اپلائی نہیں کرنا، بلکہ اگر آپ کے سامنے مثال کے، ابھی مثالیں آئیں گی آپ کے سامنے، کہ اگر آپ موصول صلہ مل کر صفت بنا رہے ہو اور جو اسم آپ کے سامنے پہلے آ رہا ہے اس کو آپ موصوف بنا رہے ہو، تو پھر جملہ ناقصہ بن رہا ہے، جملہ تامہ نہیں بن رہا۔ تو آپ نے موصوف صفت کی ترکیب کو چھوڑ کر آپ نے مبتدا خبر کی ترکیب کو کرنا ہے۔ یہ ہمارا آج کا اصول ہے۔ تھوڑا مشکل ہے، اس لیے میں نے 4 مثالیں لکھی ہیں، ذرا غور سے ان مثالوں کو سمجھنا، اصول آپ کا اور پکا ہو جائے گا انشاءاللہ العزیز۔ ہماری پہلی مثال کیا ہے؟ ہماری پہلی مثال ہے اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ۔ اب اولئک سے اسم موصول سے پہلے ایک اسم آ رہا ہے، اسم اشارہ، اور اسم اشارہ معرفہ ہوتا ہے، معرفہ کی قسموں کے اندر سے۔
اب مثال کے طور میں اس میں اشارہ کو بنا رہا ہوں موصوف. صحیح ہے. اب یہ الذی اس میں موصول ہے, یہ اس میں موصول آ گیا ہمارا, اس میں موصول. حبطت یہ فعل ہے. اب حبطت کے اندر آپ یہ ضمیر فاعل نکالو گے, یہ غلطی مت کرنا کیونکہ اس کا فاعل آگے ظاہر آ رہا ہے, اس میں ظاہر آ رہا ہے اعمالہم, تو لہذا اعمال یہ مضاف ہوگا اور ہم ضمیر یہ مضاف الیہ ہوگی. اچھا, صلے کے اندر جو اگر ضمیر آتی ہے نا, صلے کے اندر ایک ضمیر چاہیے ہوتی ہے جو موصول کی طرف راجع ہو رہی ہو, اور یہ ہم ضمیر جو ہے یہ اس میں موصول کی طرف راجع ہے, یعنی کہ الذین کی طرف راجع. صحیح. تو مضاف مضاف الیہ مل کر یہ آپ کا ہو جائے گا فاعل. فی آپ کا ہو گیا حرف جر, الدنیا آپ کا ہو گیا معطوف علیہ, واو حرف عطف ہو گیا آپ کا, الآخرہ آپ کا ہو گیا معطوف. پھر معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر یہ ہو جائے گا آپ کا جار کا مجرور. پھر جار مجرور مل کر آپ کا ہو گیا ظرف لغو. ظرف لغو آپ کو معلوم ہوگا کہ جملے کے اندر متعلق موجود ہو تو اسے ہم کہتے ہیں ظرف لغو. صحیح. تو فی الدنیا والآخرہ یہ آپ کو جار مجرور مل کر ظرف لغو, اس کا متعلق جو ہوگا وہ حبطت ہوگا. صحیح. اس کا متعلق آ گیا. اب فعل اپنے فاعل اور اپنے متعلق سے مل کر جملہ فعلی یا خبری ہو کر موصول کا صلہ, پھر موصول صلہ مل کر آپ بناؤ گے اس کو صفت. صحیح. اب دیکھو ذرا, موصوف صفت مل کر آپ کیا بناؤ گے, مبتدا بناؤ گے, پھر خبر چاہیے ہوگی, تو لہذا آپ اس کو اولئک کو موصوف کے بجائے آپ اس کو بنا دو مبتدا. صحیح. اور یہ موصول صلہ مل کر آپ خبر کے بجائے آپ اس کو صفت کے بنائے آپ اس کو بنا دو خبر. صحیح ہے. یعنی کہ جس کو آپ پہلے موصوف بنا رہے تھے قاعدے کے مطابق آپ اس کو بنا دو مبتدا, اور جس کو آپ صفت بنا رہے تھے آپ اس کو بنا دو خبر. پھر یہ مبتدا خبر مل کر یہ ہو جائے گا آپ کا جملہ اسمی یا خبریہ. اب دیکھو, اگر ہم اصول کے مطابق چلیں, یعنی کہ اپنا اس میں موصول سے پہلے معرفہ آ جائے تو آپ نے اس کو موصوف بنانا ہے. اگر آپ اس اصول کو دیکھو گے تو پھر مرکب ناقص بنے گا, اور اگر آپ اس کو مبتدا خبر بناؤ گے تو پھر مرکب تام بنے گا. تو ہمیں کیا بنانا ہوتا ہے, مرکب تام, ہمیں مرکب ناقص نہیں بنانا ہوتا. اگلی مثال دیکھو, اس کا ترجمہ دیکھ لو پہلے. اولئک الذین حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ, یہی لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت کے اندر ختم کر دیے گئے, مٹا دیے گئے. صحیح. آگے قد افلح المؤمنون, قد یہ ہو گیا آپ کا حرف تحقیق. ترجمہ کر لوں, یقیناً کامیاب ہو چکے مومنین, یقیناً وہ مومنین کامیاب ہو چکے. الذین ہم فی صلاتہم خاشعون, جو مومنین اپنی نمازوں میں دل سے جھکتے ہیں. یہ تقی عثمانی صاحب کا بہترین ترجمہ ہے کہ مفتی محمد تقی عثمانی صاحب, کہ جو لوگ اپنی نمازوں کے اندر دل سے جھکتے ہیں. خاشعون کا مطلب دل سے جھکنا, یعنی کہ عاجزی کے ساتھ توجہ کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں. صحیح. قد ہو گیا ہمارا حرف تحقیق بمانے یقیناً. صحیح. افلح یہ ہو گیا آپ کا فعل, یہ فعل ہے واحد مذکر غائب کا, اس کا فاعل اندر بھی ہو سکتا ہے اور باہر بھی ہو سکتا ہے. اب ہمارا اس کا فاعل باہر موجود ہے. صحیح. تو ہمیں اندر اس کا فاعل نہیں نکالنا. صحیح. تو یہ ہو گیا آپ کا مومنین, یہ فاعل. اب یہ فاعل بن تو رہا ہے لیکن اصول ہمارا آگے, اس موصول سے پہلے اگر معرفہ آ جائے تو آپ نے معرفہ کو بنانا ہے موصوف, اور پھر موصول صلہ مل کر بنیں گے ہماری صفت. صحیح. تو الذین یہ ہو گیا ہمارا اسم موصول, ہم یہ ہو گیا آپ کا. دیکھو صلہ جو ہے نا, صلہ یہ مکمل جملہ ہوتا ہے, تو اس کے اندر فعل فاعل مفعول بھی آ سکتے ہیں, اس کے اندر مبتدا خبر بھی آ سکتا ہے. تو یہ اگر دیکھا جائے, میں قد افلح المؤمنون الذین کو اگر میں ہٹا دوں اور خالی میں ہم فی صلاتہم خاشعون کی ترکیب کروں تو ہم کو میں کیا بناؤں گا, جملہ اسمیہ کا پہلا جز معرفہ ہو تو مبتدا بنتا ہے. تو لہذا یہ ہم ضمیر آپ کی ہو گئی ہے مبتدا.
فی آپ کا ہو گیا جارہ، صلاۃ آپ کا ہو گیا مضاف. مضاف کیوں ہوا؟ اسم کے ساتھ اگر ضمیر متصل آ جائے تو آپ نے مضاف مضاف الیہ کی ترکیب کرنی ہے. اور اپنا ہم ضمیر ہوگا آپ کا مضاف الیہ. صحیح ہے. پھر یہ مضاف مضاف الیہ مل کر یہ جار کا مجرور. پھر جار مجرور مل کر میں نے ایک اصول بتایا تھا آپ کو جار مجرور کی ترکیبوں کے اندر کہ بعض اوقات جار مجرور کا جو متعلق ہے وہ بعد میں آتا ہے. بعض اوقات جار مجرور کا متعلق بعد میں آتا ہے. یہاں پر بھی ایسے ہی ہے کہ جار مجرور کا جو متعلق ہے وہ خاشعون ہے اور وہ بعد میں آ رہا ہے. میں نے آپ کو جار مجرور کی ترکیب میں ایک بات یہ بھی بتائی تھی کہ جب آپ متعلق نکالو یا پھر اس کسی جار مجرور کو کسی سے متعلق کرو تو آپ نے متعلق اور متعلق کا دونوں کا ترجمہ کر کے دیکھنا ہے کہ آپ یہ صحیح بنا رہے ہو یا نہیں بنا رہے. اگر ترجمہ صحیح بن رہا ہے تو مطلب آپ نے متعلق صحیح نکالا. اگر ترجمہ غلط بن رہا ہے تو آپ نے متعلق صحیح نہیں نکالا. فی صلاتہم کا ہم نے متعلق کیا خاشعون سے. صحیح ہے. اور خشوع جو ہوتا ہے وہ نماز کے اندر ہی ہوتا ہے. فی صلاتہم وہ لوگ نماز میں خاشعون خشوع کرنے والے ہیں، خشوع اختیار کرنے والے ہیں. صحیح. خشوع اختیار کر آگے خاشعون یہ ہو گیا آپ کا اسم فاعل. اس کے اندر ضمیر کون سی فاعل نکلے گی؟ اس کے اندر واو ضمیر فاعل نہیں نکالنا. میں نے پہلے یہ بات کری ہے اس کے اوپر کہ اسم فاعل وغیرہ کے اندر ہم ضمیر فاعل ہوتی ہے. صحیح. ہم ضمیر یہ ہو گیا آپ کا فاعل اور یہ ہو گیا آپ کا جار مجرور متعلق. صحیح. تو اس میں فاعل اپنے فاعل اور اپنے متعلق سے مل کر جملہ فعلی یا خبر جملہ اسمی یا خبریہ ہو کر یہ ہو گیا آپ کا مبتدا کی خبر. صحیح. پھر مبتدا اپنی خبر سے مل کر یہ ہو جائے گا الذی سے موصول کا صلہ. اچھا ہم نے موصول صلہ بنا لیا. صلے کے اندر آپ نے کوئی ضمیر ایسی بتائی نہیں ہے جو موصول کی طرف لوٹ رہی ہو تو اس کے اندر جو ہم ضمیر ہے یہ موصول کی طرف لوٹ رہی ہے. صحیح. اور ایک جمع مذکر ہے اور الذین بھی جمع مذکر ہے لہذا ہمارا جو ہے وہ موصول صلہ صحیح بنا. پھر موصول اپنے صلے سے مل کر یہ ہو جائے گا آپ کا موصوف کے لیے صفت. پھر موصوف صفت مل کر یہ ہو جائے گا آپ کا فعل کا فاعل. اب دیکھو اب فاعل بن رہا ہے. پھر فعل فاعل مل کر یہ جملہ فعلی یا خبریہ ہوا. جملہ فعلی یا خبریہ ہوا. اب دیکھو یہاں پہ ہم نے اصول اپلائی کر لیا. کیوں اپلائی کیا یہاں پہ ہمارا اپنا اصول؟ کیونکہ ہمارا جملہ تامہ مکمل ہو رہا ہے. یعنی کہ جملہ ہمارا مکمل ہو رہا ہے موصوف صفت بنانے کے بعد. اگر مکمل ہو رہا ہے تو ہم موصوف صفت بنائیں گے. اگر مکمل نہیں ہو رہا تو ہم نے اس سے موصول سے پہلے جو اسم آ رہا ہے معرفہ ہم نے اس کو مبتدا بنا رہا ہے اور موصول صلہ مل کر بنے گی خبر. صحیح ہے. ایک اور میں ترکیب کر لیتا ہوں. هو الذی ہوا یہ ہو گیا آپ کا هو الذی یصورکم فی الارحام. وہ ذات جو بناتی ہے تم کو تمہاری تصویر بناتی ہے ماں کے رحم کے اندر ماں کے پیٹ میں. صحیح. هو الذی ہوا دیکھو اس میں موصول سے پہلے معرفہ آ رہا ہے تو اصول کے مطابق آپ معرفہ کو بناؤ گے موصوف. الذین یہ ہو گیا آپ کا موصول اس میں موصول. یصور یہ ہو گیا آپ کا فعل. اس کے اندر ہوا ضمیر یہ ہو گیا آپ کا فاعل. مراد کون ہے اس سے؟ اللہ تعالیٰ. صحیح. کم ضمیر یہ ہو گیا آپ کا مفعول. اور یہ ہوا ضمیر جو ہے یہ راجع ہے الذین کی طرف یعنی کہ اس سے یہ ضمیر جو ہے وہ موصول کی طرف راجع. فی جارہ ارحام مجرور. پھر جار مجرور مل کر یہ ہو جائے گا آپ کا یصورکم سے متعلق. صحیح. پھر یصورکم فعل اپنے فاعل اور اپنے متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ ہو جائے گا آپ کا موصول کا صلہ. پھر موصول صلہ مل کر یہ ہو جائے گی آپ کی صفت. اب موصوف صفت مل کر کیا بناؤ گے؟ آپ پھنس جاؤ گے نا. اب یہاں پہ خالی مبتدا بنا کے پھر خبر چاہیے ہوگی. لہذا یہ ہم نے موصوف بنایا تھا یہ ہم نے غلط بنایا تھا. اس کو آپ بنا دو مبتدا اور یہ موصول صلہ مل کر یہ بن جائے گی آپ کی خبر. صحیح ہے. پھر مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. بس آسان ہے. اگلی مثال دیکھ لو. اتقوا النار التی وقودها الناس والحجارہ. بچو اس آگ سے جو آگ جس آگ کا ایندھن وقودہن اس آگ کا ایندھن لوگ اور انسان لوگ اور پتھر ہیں. صحیح. انسان اور پتھر ہیں. اتقوا فعل اس کے اندر واو فاعل
اس میں موصول سے پہلے معرفہ آ رہا ہے تو معرفہ کو بنانا ہے موصوف، اللاتی اس میں موصول، وقودھا مضاف مضاف الیہ مل کر یہ ہو جائے گا آپ کا مبتدا. صحیح، وہی دوبارہ ترکیب جو ہم نے پہلے کری تھی. الناس، اچھا اس کے اندر جو ہا ضمیر ہے یہ ہا ضمیر لوٹ رہی ہے اللاتی کی طرف. یہ دیکھو یہ لازمی نکالا کرو، جو میں نکال رہا ہوں یہ لازمی نکالا کرو. ترکیب کے اندر غلطی سے اگر بچنا ہو نا تو اس طرح کی جو اپنا ضمیر کے مرجع ہیں اور جو غائب کی ضمیر آئے تھے ان کے مرجع لازمی نکالا کرو تاکہ آپ غلطی سے بچو. صحیح ہے، نہیں نکالو تو غلطی کرو گے آپ. الناس معطوف علیہ، واو حرف عطف، الحجارہ معطوف. پھر معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر یہ ہو جائے گی آپ کی خبر، مبتدا خبر مل کر یہ ہو جائے گا آپ کا جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر صلہ، موصول صلہ مل کر یہ ہو جائے گی آپ کی صفت، موصوف صفت مل کر یہ ہو جائے گا آپ کا مفعول. اب دیکھو فعل فاعل مفعول مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ. وہ انشائیہ معلوم ہے نا، امر کا صیغہ ہے نا، یہ امر کا صیغہ لہذا انشائیہ ہوا. اب دیکھو یہاں پہ ہم نے موصوف صفت بنایا اور موصوف صفت بنانے کے باوجود ہمارا جملہ مکمل ہو رہا ہے، جملہ تامہ بن رہا ہے ہمارا. صحیح، جملہ ناقصہ نہیں بن رہا، لہذا ہم نے موصوف صفت نہیں صحیح بنایا ہے، اس کو ہمیں تبدیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ہماری آج کی ترکیب تھی، آج کا اصول تھا. اس کے اوپر 4 مثالیں اچھی طریقے سے میں نے پریکٹس کرائی ہے کیونکہ یہ تھوڑا مشکل اصول تھا، کیونکہ 2 اصول آپس میں ٹکرا رہے تھے، اس لیے میں نے تھوڑی لمبی ویڈیو بنائی ہے. امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں بھی آئی ہوگی اور آپ کو فائدہ بھی ہوا ہوگا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.